तहरीक इंसाफ के अरकान की नाराजियां बढ़ती जा रही हैं, अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। वो शिकवे शिकायत जो आपस में करने चाहिए सरे बाजार किए जा रहे हैं, धड़े बंदियां हो रही हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं। तो क्या समझ लिया जाए कि हुक्मरान जमात टूट फूट का शिकार हो चुकी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इंटरव्यू ने अपने ही हुकूमत और पार्टी में हलचल मचा दिया, लेकिन शिकवे करने वाले अकेले फवाद चौधरी नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के दीगर पार्टी अरकान भी शिकवा कुना है। मेंबरान असम्बली भी शिकायत कर रहे हैं, अपनी ही हुकूमत पर उंगलियां उठा रहे हैं। पीटीआई के अरकान असम्बली वफाक और पंजाब में अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने शिकायत की है कि मौजूदा हुकूमत में मुंतखब अरकान की तजलील की जा रही है। ऐसा ही शिकवा एक और रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा शराज ने भी किया। वो कहते हैं कि मुंतखब अरकान की मौजूदगी में गैर मुंतखब मुशीर ऐवान की कार्रवाई चलाते हैं। ताफ करप्शन खत्म करने के वादे पर वोट लेकर आई थी, लेकिन रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा शराज ने करप्शन बढ़ने का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में जिला काउंसिल का रुकन और गांव का नंबरदार एहसास प्रोग्राम से 12,000 ले रहा है। करप्शन बढ़ने का इंकशाफ या एतराफ राजा रियाज भी करते हैं। वो कहते हैं जो करप्शन पहले 10,000 रुपए की होती थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत आने के बाद से वो 30,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के ही एक और रुकन रियाज मजारी भी बोल पड़े थे। उन्होंने कहा था कि उनकी तहसील में अमन व अमान खत्म हो चुका है, कोरोना टेस्ट की भी कोई सहूलत नहीं है। हमारा तहसील है, बिल्कुल उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अपना एक साथी दोस्त उसके कुछ 60 भैंसे ले गए हैं, अभी तक वो बेचारा जलील होता फिर रहा है, और उसने हमें छोड़ दिया है, हमारी पार्टी को छोड़ दिया। उसने इसलिए छोड़ दिया कि भी वो हमें कहता है या आप नाअहल हैं या आपकी हुकूमत में दम नहीं है। अप्रैल में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और जमात के बानी रुकन नजीब हारून ने तो कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा था कि हुकूमत में आने के बाद कराची और अपने हल्के के लिए कुछ न कर सका। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो MQM से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, वो भी नजरअंदाज किए जाने का शिकवा कर चुके हैं। इन्हें शिकायत रही है कि अहम मुलाकातों में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। यही नहीं नाज़रीन, PTI सिंध से ताल्लुक रखने वाले 7 अरकान कौमी असम्बली का एक नाराज ग्रुप भी सामने आ चुका है। 16 जनवरी को कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असम्बली ने अपने ही वजीर आला वजीर अली जैदी के खिलाफ एहतजाज किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी टिकट के सपोर्ट के लिए आते थे, नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। नहीं इस तरह नहीं, बस वो खत्म हो गया। और इनकी नाराजी पर वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा था कि वो नाराज होते हैं तो भले होते रहे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली एजाज खान भी अपनी ही हुकूमत की नाअहली पर फट पड़े थे। एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एजाज खान अपने हल्के के लोगों के सामने इजहार शर्मिंदगी कर रहे थे। कह रहे थे हुकूमत की ये सूरत हाल है कि अस्पताल से 400 रुपए की दवाई नहीं मिलती, पुलिस के अफसरान भी रिश्वत लेते हैं। बहावलपुर से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रियाज खान नाजी ने भी शिकवा किया था कि तहरीक इंसाफ में ओहदे उनको मिल गए हैं जो पैराशूटर हैं, नए पार्टी में शामिल हुए। एक जानिब तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वाले पार्टी अरकान असम्बली की एक बहुत बड़ी तादाद है, दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज मंजर आम पर आने वाले इंटरव्यू के बाद फवाद चौधरी को बुरा भला कहा जा रहा है, उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त PTI को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ उसने वो वादे पूरे करने हैं जिनकी बुनियाद पर वोट दिए थे, दूसरी जानिब अपने अंदर इत्तेहाद भी बरकरार रखना है। बात करेंगे नाज़रीन, साथ एक ऐसे ही नाराज रुकन मौजूद हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। जितनी उम्र नाज़रीन इस वक्त PTI की है, उतना ही साथ यानी 22 साल तक वो PTI के साथ रहे और अभी भी हैं। हमारे साथ नजीब हारून साहब मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया इन्हीं शिकायत, इन्हीं नाराजियों की वजह से। और राजा रियाज साहब का हमें अभी भी इंतजार है, उन्होंने कमिटमेंट की थी और उन्होंने कहा था वो शो में तशरीफ लाएंगे। अगर वो अभी भी आते हैं तो मोस्ट वेलकम। फिलहाल तक वो फोन नहीं उठा रहे अपना। खैर नजीब साहब, मैं आपसे आगाज करता हूँ। नजीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आखिर वजह क्या बनी, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने इस 22 साल की रफाकत में रखना डाला और अब आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ आपकी जगह नहीं है, तहरीक इंसाफ आपके लिए नहीं है क्योंकि आप बानी मेंबरान में से हैं, या पैराशूटर्स ने आकर उसको हाईजैक कर लिया? मैंने एक तो बहुत तफसील से 4 सफ़े जो इस्तीफे के थे उसमें खान साहब को मुखातिब करके मैंने अपनी बात रखी थी, और वो एक तारीख का एक रिकॉर्ड हो गया
کیونکہ ایک آدمی جو 22 سال فاؤنڈر ممبر ہو اور اس کی بنیاد رکھے اور 22 سال لگائے اور پھر میں قومی اسمبلی تک پہنچا، اور اب تو یہ 24 سال ہو گئے، کیونکہ لگ بھگ 2 سال اس کو بھی ہو گئے، آلموسٹ 23 اب 23واں مہینہ چل رہا ہے. تو جو ہمارا جو فنڈامنٹل چیز تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹی اور سیاسی ڈھانچہ موجود تھا، جس میں سے ہمارے یہ دیگر دوست جو ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، راجہ ریاض صاحب بھی ہیں، یہ اس پرانے سسٹم کا حصہ رہے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہاں سے بدزن ہو کے یا بعد میں جو بھی وجوہات رہی ہوں یہ آئے، لیکن جو تحریک انصاف بننے کی وجہ، جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو اس وقت کی سیاسی ڈھانچہ تھا پچھلے آپ سمجھ لیں 25 سال کا، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، اور کراچی کے یا اربن سندھ کے حوالے سے MQM بھی تھی. کیونکہ خان صاحب نے جو بات کہی اور جو پارٹی نے بھی قبول کی اور ساری، وہ یہ تھی کہ ہم مقصد پہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے کمپرومائز تھا. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ جو بنیادی مقصد تھا، کیونکہ وزیر اعظم کی کرسی پہ تو ہر وقت ہر دور میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور جہاں میں پہنچا قومی اسمبلی میں، وہاں پر بھی یہ کرسیاں کبھی بھی خالی نہیں رہی، ان کو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا گرما رہا تھا تاریخ کے اندر نا. لیکن اگر وہ جو مقاصد تھے اور جس طریقے سے ہم اپنی منزل کھوتے جا رہے تھے اور پاکستان زبوں حالی کا شکار تھا، تو ایک اسٹرکچرل چینجز آنے تھے، لوگوں کے اندر ایک قربانی کا جذبہ ابھارنا تھا. اور میرے جذبات جو تھے وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں پہلی دفعہ کوئی 63 سال کی عمر میں 2 سال پہلے جب قومی اسمبلی کا رکن بنا، تو میں نے پہلے مہینے میں ہی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھا کہ میں نے پاکستان کے خزانے کو اپنے حق سے دستبردار ہو کے شجر ممنوعہ اپنے لیے بنایا، کہ نہ میں تنخواہ لوں گا، نہ الاؤنس لوں گا، نہ میں پارلیمنٹری لاج لوں گا. اب ایسا کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف میں جو نجیب ہارون کو گراں گزر رہا ہے، ان کی طبیعت پر بار ہے؟ کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ کیا نااہلی ہے؟ کیا پاکستان کی زبوں حالی کی ذمہ دار ہے موجودہ حکومت؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ یہ کپتان کا جب آپ ٹیم میں کھیلیں تو یہ کپتان کا حق ہوتا ہے، اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ پلینگ 11 میں کس کس کو رکھے. تو خان صاحب نے ظاہر بات ہے یہ طے کیا کہ اچھا بھائی، یہ جو لوگ ہیں، جو بھی کابینہ بنی، ذمہ داران بنے، چیزیں ہوئیں، اس میں جس کو چنا ہم نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، اور وہ ان کا حق، ان کا استحقاق تھا، انہوں نے استعمال کیا. لیکن اگر ٹیم جیت رہی ہو تو پھر تو چلو، جو اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا ہے، جو پویلین میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سیلیبریٹ کرے گا کہ اگر وہ جو مقاصد حاصل ہو رہے ہوں. لیکن جب بھات کے لوگ جگہ جگہ سے، دائیں سے بائیں سے بہت سارے جمع ہوئے، کیونکہ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، کوئی بھی جنگ کرائے کے گوریلوں سے آج تک نہیں جیتی گئی ہے. اس کے اندر آپ کے بنیادی لوگ، جن کا مرنا، جن کا جینا، جن کا خواب آپ کے ساتھ ہو، وہ اس کے اندر جب حصے دار ہوں گے، خود اپنے عمل سے قربانی دینے کو تیار ہوں گے، اور آپس میں ایک ٹیم کے طور کے اوپر جیل کریں گے. جیسے یہ ٹینس کا گیم ہوتا ہے یا اسکواش کا کھیل ہوتا ہے، یہ وہ تو تھا نہیں کہ عمران خان صاحب اکیلے وہاں پہ جا کے اترتے کورٹ کے اندر اور میچ کو جیت کے آ جاتے. ان کو تو پوری ایک ٹیم کھلانی تھی، اور ہر کھلاڑی نے اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر وجہ کیا بنی کہ آپ جیسے بانی لوگ، مخلص لوگ، وہ ایک طرف ہو گئے یا مجبوراً کر دیے گئے، اور یہ پیراشوٹرز جو ہیں انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کو اپنے حصار میں لے لیا، ایسا لگتا ہے. یہ وجہ کیا بنی ہے؟ تھوڑا سا میں مختلف کہہ دیتا ہوں کیونکہ افراد یا فرد کی جب قوموں کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جب آپ قوم کو بنانے کے لیے پارٹی بناتے ہیں. یہ دکھ مجھے تھا، شروع میں تو تھا کہ جب میں ٹیم میں نہیں آیا، کیونکہ میں وہاں پر ٹریجری بینچز کے اوپر میں واحد انجینئر تھا. جب الیکشن ہوا، واحد آدمی تھا جو کہ نہ صرف ایک پروفیشنل انجینئر تھا، جو اس نے امریکہ سے MS کیا ہوا تھا، اور جو کہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا اس وقت کی آج کی اسمبلی کے اندر. تو میری جو بیک گراؤنڈ تھا اس میں میرا یہ خیال تھا شروع کے اندر کہ یہ میرا حق ہے کہ میں جب 22 سال ٹیم کے ساتھ چلا ہوں تو اس وقت مجھے بھی کوئی نہ کوئی رول پلے کرنے کا اور اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کا حق تھا. لیکن جب کپتان نے یہ فیصلہ کیا
تو میں نے اس کو قبول کیا، لیکن جب نتائج نہیں آ رہے تھے، اور خاص طور سے جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر یہ وجوہات میں آج نہیں بیان کر رہا ہوں، میں نے تو 2.5 مہینے پہلے کاغذ کے اوپر لکھ کے اپنے چیئرمین کو، کیونکہ عمران خان میرا واحد لیڈر رہا ہے، یہ میری پہلی پارٹی رہی ہے۔ کیا عمران خان صاحب نے اس کے بعد آپ کے استعفے کے بعد آپ سے رابطہ کیا؟ کوئی 4 ہفتے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اچھی ملاقات ہوئی، ہی واز ویری کائنڈ ٹو می، لیکن جو وجوہات اس نے تھی استعفے کی وہ اگر ایڈریس نہیں ہو رہی ہوں، اور میں اس پہ بھی تھا کہ بھئی کراچی جو میرا شہر تھا، جہاں سے میری کانسٹیٹوئنسی تھی، جہاں جو میرا ہوم ٹاؤن تھا، جہاں میں پیدا ہوا، تو میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس کے جو میگا پروجیکٹس ہیں جو اس وقت دلدل کے اندر پھنس گئے ہیں، جیسے کہ کراچی کو پانی چاہیے تھا اور پچھلے 1.5-2 سال سے وہ پروجیکٹ بالکل رکا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو یہاں پر گرین لائن ہے، چیزیں ہیں جو میکرو جو جسے کہنا چاہیے نا میگا پروجیکٹ، تو کیا جواب دیا ہارون صاحب خان صاحب نے آپ کے اس بات کا؟ نہیں، انہوں نے بڑا مثبت کہا، لیکن ظاہر بات ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کے لیے مجھے کیا چاہیے اختیارات، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی چھرے کی بندوق دے کے مجھے کہا جائے کہ آپ جناب کشمیر فتح کر کے لے آئیں، کیونکہ وہاں پر جو کراچی کی ٹرپ تھی وہ بھی بڑی ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ میں ہے اور میئر MQM کا ہے، تو آپ سمجھیں کہ ایک ٹریفک جیم کے اندر سے اور دلدل میں سے ان پروجیکٹس کو نکالنا تھا، تو مجھے کچھ اختیارات چاہیے تھے، اور میں نے یہ ٹوٹلی آنرری آفر کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا، لکھ کے کہا تھا کہ میں پبلک ہیئرنگ کے لیے تیار ہوں، یعنی پبلک ہیئرنگ سے مطلب جب آپ اتنے بڑے پروجیکٹس کسی کو سونپیں گے تو پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کرے پاکستان کے لوگوں اور میڈیا کے سامنے میں کہ میرا اگر جو پیچھے 64-65 سال کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو معاملات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا نجیب ہارون صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، گلے شکوے بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ نے کیے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے کہ ایک اور کابینہ ممبر ہے جو بڑا متنازع رہتے ہیں، زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے آخر وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ وزارتیں بانٹ رہے ہیں۔ یہ الزام میں نہیں، یہ الزام فواد چودھری صاحب نے ان پر لگایا تھا۔ جواب لیں گے زلفی بخاری سے اس وقفے کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی بھی، اور ناظرین وفاقی کابینہ میں 50 سے زیادہ لوگ، 21 وزراء اور باقی تمام معاونین خصوصی اور وزیر اعظم کے مشیر، لیکن ان 50 لوگوں میں سے جو اہمیت غیر منتخب رکن زلفی بخاری صاحب کی ہے، جن کا میں نے ابھی سے تعارف کروایا، دوسروں کو کم ہی حاصل۔ اسی اہمیت کی وجہ سے انہیں تنقید اور الزامات کی بوچھاڑ کا سامنا رہتا ہے۔ زلفی بخاری وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ہیں، معاملہ سیاسی جوڑ توڑ کا ہو یا پھر وزیر اعظم کے ذاتی معاملات کا، زلفی بخاری ہر اہم جگہ پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ دوہری شہریت سے لے کر بیرون ملک اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے تک زلفی بخاری کو خصوصی تنقید کا سامنا رہا ہے، اور اب PIA کے امریکی ہوٹل روزویلٹ کی فروخت میں بھی زلفی بخاری کا مرکزی کردار ہے، اور اب معاملہ دوہری شہریت اور اثاثوں سے نکل کر طاقت اور اختیارات کی جنگ میں بدلتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ کئی عرصے سے ناظرین PTI کے وزراء شکایت کر رہے ہیں کہ منتخب لوگوں کو فیصلہ سازی میں شریک نہیں کیا جا رہا۔ یہ بات تو وفاقی وزیر فواد چودھری نے ابھی کل ہی کی تھی، فیصل باڈا، وزیر ہوابازی غلام سرور خان، وہ بھی یہی بات کر چکے۔ حکومت میں زلفی بخاری کا کتنا دخل ہے، کتنا اثر و رسوخ ہے، اس بات کا اندازہ فواد چودھری کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ جب انہوں نے وزارت اطلاعات سے ہٹایا گیا تو انہیں جس شخص نے دوسری وزارت کی پیشکش کی تھی وہ کوئی وفاقی وزیر یا پارٹی کا منتخب رکن نہیں بلکہ زلفی بخاری ہی تھے۔ کیا واقعی PTI میں طاقت کا توازن منتخب سے غیر منتخب افراد کی جانب جھک رہا ہے؟ زلفی بخاری پر لگائے جانے والے الزامات میں کتنی صداقت ہے؟ حکومت میں ان کا اصل کردار ہے کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ زلفی بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب شکریہ۔ سر آپ پر جو الزامات کہہ لیں، جو تنقید ہے، وہ آج میرا فوکس رہے گا آپ کے اس انٹرویو میں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کی وزارت کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ان کی بھی بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ یہ بتائیے، آپ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان لانا چاہتے ہیں اس پوری کووڈ سچویشن میں، پہلے بھی جب پاکستان میں کرونا پھیلا
اوورسیز پاکستانی جب ملک میں واپس آئے پراپر اسکریننگ نہیں تھی, پراپر کوارنٹین نہیں تھا, کرونا پھیلا. میں یہ نہیں کہتا ان کی وجہ سے پھیلا, مگر مینج نہیں ہو سکا. اب آپ کس طرح انشور کریں گے کہ اب آپ جو اسٹرینڈڈ لوگوں کو واپس لے کر آئیں گے تو کس طرح سے انشور کریں گے کہ ان کی وجہ سے مزید کرونا نہ پھیلے؟ شکریہ جی. دیکھیں اب تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کچھ 80,000 یا اب تک تو 90,000 تک پہنچ گیا ہے جتنے پاکستانی ہم واپس لے کے آ چکے ہیں. میں اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ گولف نیوز کا آرٹیکل بھی نکال کے دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ انڈیا ہیز اوور اسٹیڈ اٹس ہاسپٹیلٹی اینڈ اٹ شوڈ لرن فرام پاکستان. کیونکہ پاکستان نے چاہے سارے جو لوگوں کی کمپلینٹس ہے اس کے باوجود بھی لمیٹڈ ریسورسز کے کرونا, ایئر اسپیس, کوارنٹین, ٹیسٹنگ, ان ساری ریسٹرکشنز کے باوجود بھی 90,000 پاکستانی واپس آ چکے ہیں, خاص طور سے جی سی سی سے. تو ہم نے کافی حد تک اس پہ ہم 2000 ایک وقت ہم 2000 پہ ہم نے شروع کیا تھا لوگوں کو ایک ہفتے میں لے کے آنا. اب ہم آپ نے دیکھا ایئر اسپیس کھول دی ہے اور ابھی 25 مارچ سے کچھ 109 انٹرنیشنل ایئر لائن کیریئرز کی فلائٹس بھی آ رہی ہیں اور 54 فلائٹس ہم نے دی ہوئی ہیں یو اے ای کو اور کچھ 46 فلائٹس ہم نے دی ہوئی ہیں سعودی عربیہ کو. تو میں سر بالکل اس یقین میں ہوں کہ اگلے 2 ہفتوں میں ہمارا سارا تمام جو 1,10,000 کے قریب جو ہمارے اوورسیز پاکستانی خاص طور جی سی سی میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کا لوڈ ہم اگلے 10 دنوں میں اللہ کرے ہم واپس سب کو لے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے ان کی وہ انشور کرنا کہ وہ ایک پراپر پروسیس سے گزریں. بخاری صاحب جس میں کوارنٹین ہے, جس میں اسکریننگز ہیں, جس میں ٹیسٹس ہیں, کیا وہ اویلیبلٹی ہمارے پاس ہوگی؟ جی دیکھیں جب آپ اسکیلیبلٹی پہ جانا چاہتے ہیں علی بھائی تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹنگ بھی کریں اور کوارنٹین بھی کریں. یہ بالکل مطلب کہیں بھی نہیں ہو رہا اس کوانٹٹی کے حساب سے. تو ہم ابھی یہ کر رہے ہیں کہ جب سے ہم نے ایئر اسپیس کھولی ہے, کھلنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی ایک ابھی تو پیپر ان کو ملتا ہے بورڈ کرنے سے پہلے, لیکن ابھی ایک ایپ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں جس سے ہم ٹریک اینڈ ٹریس کریں گے اور وہ وہاں بھی اسکرین ہوتے ہیں جہاں سے آ رہے ہیں اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں بھی اسکرین ہوں گے اور ان کا 2-3 منٹ کا انٹرویو بھی ہوگا. اور اگر ان کے کوئی سمٹمز نہیں ہوں گے تو پھر وہ گھر جا سکتے ہیں, اگر ان کے سمٹمز ہوں گے تو پھر ان کو کوارنٹین میں ہاسپٹل ٹیسٹنگ وغیرہ جو طریقہ ہوتا ہے. جب وہ گھر چلے جاتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پلیز گھروں میں رہ کے 14 دن کی کوارنٹین کریں. گھر سے تب ہی نکلیں اگر آپ کو کوئی بہت ہیوی اور بہت مشکلات سمٹمز آئے ہوئے ہیں کرونا کے اور آپ کو ہسپتال جانا ہو. اور جب آپ ہسپتال جاتے ہیں آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی سسٹم میں آ جاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا تو جب آپ کا ٹیسٹ ہو گیا آپ سسٹم میں آ جاتے ہیں, پھر ہم آپ کو ٹریک اینڈ ٹریس کر لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ زلفی بخاری ہمسیلف ناؤ. سر آپ کے بارے میں آج اسمبلی میں بھی بات ہوئی, محسن شاہ نواز رانجھا نے بھی سوال اٹھایا, یہ سوال پہلے بھی اٹھتا رہا ہے, انفیکٹ کابینہ میں بھی اس پر بات ہوئی تھی. وہ تھی معاونین خصوصی کے جتنے بھی ہیں ان کے اثاثے. زلفی بخاری کے اثاثوں پر بھی آج بھی بات ہوئی, اسمبلی میں بھی بات ہوئی. سر کب ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ اپنے اثاثے, اور وہ جو نیشنلٹی والا معاملہ ہے اس کو کب آپ حل کر رہے ہیں؟ علی بھائی میں نے تو اپنے اثاثے جو ڈیٹس تھے اس میں تو ڈکلیئر کر دیے, تو مجھے نہیں پتہ کہ آج کیا ڈبیٹ ہوئی ہے اسمبلی میں دیکھ نہیں رہا تھا, ہم کہیں کو کام بھی کرنا پڑتا ہے تو میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن اثاثے تو ڈکلیئر ہو گئے ہیں, دے دیے ہیں. جو بھی پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے جو بھی چیزیں آئی تھیں وہ ڈکلیئر کر دی ہیں. جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کی بات ہے اس میں کوئی چھپی کوئی بات ہے نہیں, یا پوری دنیا کو یا پورے پاکستان کو نہیں پتہ کہ میں ایک ڈیول نیشنل ہوں. میں پیدا انگلینڈ میں ہوا تھا, مجھے ایک برٹش پاسپورٹ میں نے انہیرٹ کیا تھا, پھر میں نے اپنے ول سے پاکستانی پاسپورٹ لیا 6-7 سال کی عمر میں, اور تب سے میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. میری رہنمائی فرمائیے گا, کیا کیبنٹ کے ممبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اپنی جو دوسری نیشنلٹی ہے اپارٹ فرام بینگ پاکستانی اس کو ترک کرنا ہوگی؟ کیا بینگ اے کیبنٹ ممبر آپ پہ باؤنڈ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو لیو دیٹ نیشنلٹی؟ میں کیبنٹ کا پرماننٹ ممبر نہیں ہوں. مجھے بائی انویٹیشن پرائم منسٹر ہر ہفتے بلاتے ہیں,
باقی ایس اے پی ایمز کی طرح پرائم منسٹر کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی وقت کیبنٹ کے اندر بلا سکتے ہیں. وہ اگر جارج بش کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بلانا چاہیں ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ میں تو وہ ان کو بھی کیبنٹ میٹنگ میں بٹھا سکتے ہیں بائی انویٹیشن اونلی. تو جو مجھے یا کسی اور ایس اے پی ایم کو جو بلایا جاتا ہے اٹس بائی انویٹیشن. آپ ممبرشپ نہیں رکھتے, میں ممبرشپ کیبنٹ میں نہیں رکھتا. تو یہ ڈبیٹ ایک دفعہ سپریم کورٹ سے پاس ہو چکی ہے, سپریم کورٹ سے. سر بخاری صاحب, کہا یہ جاتا ہے, تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ وزراء سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں, اور آپ لوگوں کو, وزیروں کو لگوا بھی سکتے ہیں, ہٹوا بھی سکتے ہیں. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فواد چودھری صاحب کا ایک بیان ہے, آپ کو یاد ہوگا کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اس میں بڑی بڑی تہلکہ خیز باتیں کی, میں اس پر ابھی نہیں آ رہا, لیکن آپ سے متعلق ایک بیان تھا, ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, ناظرین سنیے گا, پھر اس پہ بات ہم آگے بڑھائیں گے. سنائیں جی. تو بخاری صاحب, کیا یہ درست ہے, یہ تاثر درست ہے کہ زلفی بخاری ایک طاقتور معاون خصوصی ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور علی بھائی اگر آپ دیکھیں, فواد صاحب نے یہ بھی نہیں بولا تھا, انہیں خالی بولا تھا کہ ان سے بات کرنے میں گیا تھا, اور بات اس لیے میں ان سے کرنے گیا تھا کیونکہ ہماری فیملیز کی بہت پرانی 50 سال کی کوئی دوستی ہے. تو اگر کوئی چیز ہو رہی تھی ان کے ساتھ, کیونکہ منسٹریز یا پورٹ فولیو چینج ہو رہا تھا, تو میں ان سے بات کرنے گیا تھا کہ یہ چیز ہوگی فواد بھائی, آپ یہ پلیز ایکسیپٹ کر لیں. تو اس میں کوئی طاقتور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر میری دوستی اگر علی زیدی صاحب یا فیصل واڈوا صاحب یا مراد صاحب کے ساتھ ہے تو میں جاؤں گا. اگر کسی کی دوستی میرے ساتھ زیادہ ہے, حماد کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو وہ میرے پاس آئیں گے کہ زلفی پی ایم شاید یہ چاہ رہے ہیں تو یہ کر دیں. تو اس میں کوئی طاقتور یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بخاری صاحب آگے بڑھتے ہیں. شبلی فراز صاحب نے کہا, ایک انٹرویو ہے سر, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے والی کمیٹی ہے اس میں آپ کو شامل کیا گیا. سوال ان سے اینکر نے یہ کیا کہ اس میں اوورسیز پاکستانی کی جو منسٹری ہے اس کا کیا تعلق. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے چونکہ اچھے تعلقات ہیں, آپ کلائنٹس لا سکتے ہیں, آپ گاہک لا سکتے ہیں. میں ایک دفعہ سنانا بھی چاہتا ہوں ان کی جو ورڈنگز ہے وہ آپ خود بھی سن لیجیے گا. ذرا سنائیے شبلی فراز صاحب. بخاری صاحب, یہ دوسری آواز غلام سرور خان صاحب کی تھی, تو اس کا لبے لباب یہ نکلا کہ ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ بخاری صاحب اپنے کسی دوست کو بیچنا چاہتے تھے, جو بھی گاہک تھا وہ بخاری صاحب کا کوئی دوست تھا. تو یہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا سر؟ نہیں, بالکل نہیں آتا, کیونکہ بیچنا سراسر جھوٹ ہے. کوئی بھی روزویلٹ نہیں بیچ رہا. ابھی اس علی بھائی اس سٹیج پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں, اور بی او آئی نے الحمدللہ پوری ذمہ داری لے لی ہے اس پوری چیز کو اوورسی کرنے کے لیے. اور اس ابھی تو ہمیں کنسلٹنسی کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے روزویلٹ پہ. دیکھیں, افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں کہ جن لوگوں نے پچھلے 20-30 سال سے کوئی کام نہیں کیا, اب جب کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں کوئی ان کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور افسوس اس سے بھی زیادہ ہے کہ کئی اپنوں کو شاید بھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, اگر سرور صاحب میرے تو انکل ہیں, ان کے پر قریبی میرا رشتہ ہے, لیکن اگر پی آئی اے نے کوئی فائل کہیں بھیجی ہے تو وہ تو پی آئی اے تو ان کے نیچے آتی ہے, میرے نیچے تو آتی ہی نہیں ہے, وہ تو ان کے منسٹری کا مسئلہ ہے. جہاں تک بات روزویلٹ کی, میں یہ کلیئر کر دوں, روزویلٹ نقصان میں جا رہا ہے. کب سے ہے؟ ایک ایسا اثاثہ ہے پاکستان کا جس کو پاکستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا, ان کی ایئر لائن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا. تو اگر خواجہ آصف ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی بیچنے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کو بھی فائدہ نہیں مل رہا اس میں سے جس حالات میں ہے, تو پلیز گورنمنٹ کو کوئی محنت تو کرنے دیں کہ کوئی آپشنز تو لے کے آئیں. بیچنا, نہ بیچنا, جے وی کرنا, لیز کرنا, آپریشن کسی اور کو دینا, یہ ساری چیزیں آپشنز بعد میں آپ کے پاس آئیں گی. پہلے تو آپ انٹرنل کام کر لیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے, اس کے وہاں زوننگ رائٹس کیا ہیں, اس کی ہائٹ ریسٹرکشنز کیا ہیں, اگر اس کی جے وی کریں تو کس حد تک اس کے شیئرز ہم بیچ سکتے ہیں, اس شیئرز کا کیا فائدہ ہے, اس شیئرز کے پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ پی آئی اے اسے جہاز لے سکے. یہ ساری ایک ورکنگ ہوتی ہے. علی بھائی, ابھی تک تو ہم نے وہ ورکنگ شروع بھی نہیں کی اور ان کا رونا شروع ہو گیا ہے. اچھا, اس رونے میں آپ کے اپنے لوگ شامل ہیں ویسے, لیکن بخاری صاحب کیا پھر یہ شبلی صاحب کا کہنا درست نہیں ہے کہ جو کلائنٹ ہوگا, چاہے شیئرز کی خریداری ہو یا اوور آل بیچنا ہو, وہ آپ لے کر آئیں گے؟ نہیں, دیکھیں, ان کا شبلی صاحب کا مقصد یہ تھا
کہ اگر آپ پوری ایک کیبنٹ اٹھا کے دیکھیں اور کس کے پاس باہر ملکوں میں ڈیولپمنٹ، امریکہ انگلینڈ میں ڈیولپمنٹ کی ایکسپیرینس ہے، تو شاید میں ایک ہی ہوں اس پوری کیبنٹ میں جس میں وہ ایکسپیرینس ہو. آپ اگر 2 سال کا ریکارڈ نکال کے دیں کتنے لوگ جو پی ایم صاحب سے بھی ملے ہیں، باہر سے جو آئے ہیں، ان میں سے کئیوں کو میں جانتا ہوں یا لے کے آیا. تو ان کا جو مقصد تھا کہنے کا وہ صرف یہ تھا کہ ایک اوور آل براڈر پکچر میں دے سکتا ہوں، اور اس کو کیسے نیو یارک میں اگر آپ نے اس کو کسی وقت اس کی آپریشن یا جو بھی کرنا ہو تو اس کا فریم ورک میں دے سکتا ہوں. اس کا ایکسیکیوشن جیسے سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں، ہر چیز بی او آئی اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے ہوگی. وہی کریں گے جو بھی کچھ، اگر اس کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو وہی کریں گے. اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن گائیڈنس میں دے سکتا ہوں. بالکل آخری بات، کل جو فواد چوہدری صاحب نے ایک انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو، اس کے بعد کابینہ میں بھی اس پر ڈسکشن ہوئی. سر کیا واقعی کابینہ کے اندر کوئی ہے جو عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو میڈیا نے کل کیبنٹ کے بارے میں بولا تھا وہ بھی کچھ اوور ایگزیجریٹڈ تھی. فواد صاحب کا انٹرویو، فواد بھائی کا انٹرویو دیکھیں، فواد بھائی موٹیویٹ ہی ہوتے ہیں کہ ان کی نیوز 2-3 دن چلے اخباروں میں، ٹی وی پہ، وہ ان کو ایک انسپریشن اس سے ملتی ہے کہ ان کو وہ بار بار اپنی نیوز دیکھتے رہیں. تو وہ ایسے انٹرویوز دے دیتے ہیں کہ 48 آورز اس پہ ایک میڈیا پہ ایک فرینزی آ جائے. تو اس کو زیادہ مطلب ان چیزوں کو زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پی ایم صاحب کو کوئی ریپلیس یا سازش، دیکھیں زلفی بخاری ہو، اسد عمر ہو، شاہ محمود قریشی صاحب ہو، فواد چودھری صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کی خواہشات یا کوئی انسپریشن یا موٹیویشن نہیں ہے زندگی میں تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اگر میں ایسے پی ایم ہوں اور میری خواہش یہ نہیں ہے کہ میں سب سے اچھا پرفارمنگ ایسے پی ایم بنوں، چاہے میں بنوں یا نہ بنوں وہ ایک الگ بات ہے، خواہشات تو ہونی چاہیے. اگر ایک سینئر پولیٹیشین کی خواہشات نہیں ہے کہ وہ ایک سی ایم بنے یا پی ایم بنے آگے جا کے زندگی میں، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس خواہشات سے آپ کو انسپریشن ملتا ہے کام کرنے کے لیے. خواہشات ایک اور چیز ہے، سازش کرنا ایک اور چیز ہے. سازش ہم سے برداشت نہیں ہوگی، خواہشات جس کی بھی زیادہ ہوں اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا کیا جہانگیر خواہشات ایک اور چیز ہے، اور خواہشات کا امکان ہے؟ دیکھیں ان کا واپسی کا اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یا پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو تب یہ کہ وہ اپنے سارے جو ان کے اوپر الزام اور جو انکوائری رپورٹ ان کے اوپر ہو گئی ہے وہ ان کو عدالت میں یا جو بھی فورم، جو بھی اپروپریٹ فورم ہو، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں تو پھر تو ظاہری بات ہے. لیکن اگر نہ کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کا سٹانس، اور اس سٹانس کو میں سمجھتا ہوں پارٹی نہیں پوری دنیا ریکگنائز اور اپلوڈ کر رہی ہے کہ ان کی کوئی فیوریٹزم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ان کے لیے تھا اور سب نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ان نے اپنے مورلز پہ کیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا آخری سوال بخاری صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا، اس میں باقی عمران خان سمیت باقیوں کے بھی کچھ اثاثے تھے، آپ کے بھی بتائے گئے. ان کے مطابق انہوں نے ڈھونڈے آپ کے کچھ اثاثے، 7 پراپرٹیز انہوں نے آپ کی ڈھونڈی. سر 7 ہی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ میں نے ڈیکلریشن اپنی دے دی، اس سے زیادہ ہیں جی. لیکن جو 7 انہوں نے بھیجے تھے ان 7 میں سے میرا نہیں خیال ایک میں نے پورا ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان 7 میں سے بھی ایک بھی میری، جیسے خان صاحب کی بھی غلط تھی، وہ ذوالفقار بخاری بہت ہوتے ہیں اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ کا اگر پوسٹ وغیرہ ہو جاری ہو اور آپ اس میں اون نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. آپ کا زلفی بخاری صاحب یہ آپ کا موقف بھی آ گیا، یہ آپ نے بتا بھی دیا کہ وہ الزامات جو آپ پہ لگتے رہتے ہیں، جو تنقید آپ پہ ہوتی رہتی ہے، ان میں صداقت کتنی ہے، ان میں غلط باتیں کتنی ہیں، اور کچھ کلیریفیکیشنز بھی اس حوالے سے آپ نے اپنے موقف میں دے دی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے زلفی بخاری صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد ہمارے پائلٹس نے دنیا کی بڑی ایئر لائنز کو سکھایا، ان کو بنایا، اور وہ ایئر لائنز کیسی تھیں جو آج عروج پر ہیں، انہوں نے ہم سے کیسے سیکھا، ہمارے پائلٹ سے کیسے سیکھا، اور آج کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پائلٹس اپنے ہوش میں نہیں ہوتے. وقفے کے بعد بات کریں گے اس رپورٹ میں.
नाज़रीन, हमारे मुल्क में तैयारों के हादसात होते हैं, तहकीकात का ऐलान होता है, तहकीकात हो भी जाती हैं, लेकिन क्या आइंदा किसी हादसे से बचने के लिए कोई राह भी मुतय्यन की जाती है? फ्लाइट सेफ्टी के लिए कोई तरीक़ाकार तय किया जाता है? फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए कोई इक़दामात किए जाते हैं? PIA के मुसाफिर तैयारे को पेश आने वाले हादसे की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि जहाज के पायलट ने कंट्रोलर की जानिब से दी गई हिदायत नजरअंदाज की, क्योंकि उनके जहन पर कोरोना सवार था। वो कोरोना पर गुफ्तगू कर रहे थे। तैयारे का पायलट और मुआवन पायलट हादसे से पहले आखिरी वक्त तक कोरोना पर गुफ्तगू कर रहे थे। जहाज की बुलंदी कम होती जा रही थी। कंट्रोल टावर की जानिब से आगाह भी किया जा रहा था। पायलट और मुआवन ने इसे संजीदा नहीं लिया। नाज़रीन, 10 नॉटिकल मील के फासले पर तैयारे के लैंडिंग गियर्स खोले गए, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि जब जहाज 5 नॉटिकल माइल्स पर पहुंचा तो लैंडिंग गियर्स वापस ऊपर कर लिए गए। लैंडिंग गियर के बगैर जहाज रनवे से टकराया, रगड़ खाई, इससे आग की चिंगारियां भी निकली। रनवे के CCTV फुटेज से तस्वीर भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई, जिनमें देखा जा सकता है कि जमीन से रगड़ खाते हुए तैयारे से चिंगारियां निकल रही हैं। इसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उड़ाया, जबकि इन्हें कोई हिदायत नहीं दी गई थी। ना पायलट ने कोई हिदायत दी थी, जिसमें दोनों जानिब से कोताही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की यह कोताही भी है कि जब उन्होंने तैयारे को इंजन पर टच डाउन करते देख लिया था, आग निकलते देख ली थी, तो पायलट को बताया क्यों नहीं? दोबारा टेक ऑफ करने से रोका क्यों नहीं? मैंने खुद वॉइस रिकॉर्डर से सारी उनकी कन्वर्सेशन सुनी, और खासकर आखिरी आधे घंटे, और बदकिस्मती से थ्रू आउट कॉकपिट पे जाने से पहले या जाने के बाद, और आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह या अल्लाह 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लिया गया। लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में। ये तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट, मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होने में 1 साल लगेगा, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर है कि क्या मुकम्मल रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा? इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा ऐसा कोई सानहा न हो। बैनुल-अक़वामी दुनिया में अगर कोई हादसा होता है तो सिर्फ तहकीकात नहीं की जाती, बल्कि इस बात पर भी काम किया जाता है कि हादसा जिस वजह से हुआ, गलती जो भी थी, वो आइंदा ना हो। इस पर काम किया जाता है कि कैसी मुस्तकबिल का जो फ़िज़ाई सफ़र है उसे मज़ीद महफूज बना। 1978 में नाज़रीन, अमेरिका में एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। मालूम हुआ कि जब तैयारे ने जमीन पर उतरना था, उस वक्त उसका लैंडिंग गियर भी खराब हो चुका था और इंजन में भी आग लग गई थी। लेकिन पायलट सिर्फ लैंडिंग गियर के मसले में इस कदर उलझा रहा कि इसे इंजन में आग की खबर ही न हुई। तहकीकात ने ये तो बात बता दी, लेकिन फिर भी तहकीकात करने वालों ने सोचा कि उस वक्त दीगर अमले ने कैप्टन की मदद क्यों न की। तो मालूम हुआ कि इमरजेंसी के लिए कोई प्रोटोकॉल तय ही नहीं किए गए। इस हादसे की तहकीकात के बाद फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर काम किया गया और एविएशन की तारीख ही बदल दी गई। एक और हादसे की तहकीकात से ये मालूम हुआ कि पायलट का रवैया किस तरह हादसे का सबब बन सकता है। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा जाने वाली एक परवाज हादसे का शिकार हुई तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होने वाली गुफ्तगू का जायजा लिया गया। तफ्तीशकारों को मालूम हुआ कि पायलट का रवैया अपने को पायलट के साथ दुरुस्त न था, सख्त था, तज़ीक़-आमेज़ था। इस वजह से को पायलट खौफ ज़दा हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, और ये देखते हुए भी कि पायलट गलती कर रहा है, इसे आगाह न कर सका। कई दफ़ा बहुत ही माहिर पायलट बहुत ही बुनियादी गलती कर जाते हैं। एक बार लैंडिंग के बाद तैयारा सिर्फ इस वजह से हादसे का शिकार हो गया था कि पायलट लैंड करने के बाद इंजन बंद करना ही भूल गया था और जहाज बेकाबू हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर सिर्फ हादसे की तहकीकात ही नहीं की जाती नाज़रीन, बल्कि इस बात का भी जायजा लिया जाता है कि हादसे से पहले क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर इन तहकीकात से सीखा जाता है, सोचा जाता है कि आइंदा के लिए कौन सा काम नहीं करना। मसलन 18 सितंबर 1961 को एक तैयारा क्रैश हुआ था। निस्फ सदी के बाद, यानी तकरीबन 50 साल बाद, तहकीकात से मालूम हुआ कि लैंडिंग के वक्त पायलट्स जिन नक्शों की मदद ले रहे थे वो नक्शे ही गलत बने हुए थे। एक पहाड़ी जो जमीन पर तो थी लेकिन वो नक्शों पर मौजूद नहीं थी। इस वजह से पायलट इस पहाड़ी से टकरा गए। 2001 में जर्मनी से स्विट्जरलैंड जाने वाले तैयारे को एक ऐसा हादसा पेश आया था, वो तैयारा भी क्रैश हो गया था और इस पर सवार 33 में से 24 लोग हलाक हो गए थे। इस हादसे की तहकीकात से मालूम ये हुआ नाज़रीन कि पायलट और को पायलट को रनवे नजर ही नहीं आ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने लैंडिंग के लिए जहाज की ऊंचाई कम की और वो हादसे का शिकार हो गए। कराची के तैयारा हादसे में पायलट, मुआवन पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती सामने आई है, लेकिन एक ही वक्त में नाज़रीन
3 मुख्तलिफ लोगों ने गलती की, जिसकी वजह से 97 अफराद की जान गई। यानी 3 लोगों में से कोई एक शख्स अगर अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेता तो 97 जानें बच सकती। ऐसा क्यों ना? और क्या तैयारा हादसे की तहकीकात सामने आने के बाद इस तरह की गलती रोकने के लिए कोई प्रोटोकॉल भी बनाए जाएंगे, या दीगर बहुत सी तहकीकात की तरह इस तफ्तीश को भी दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा ना? ये तो था खुलासा तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट का। अब आगे बढ़ते ना, कोरोना वायरस की हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है और बीमारी का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसीलिए हुकूमत एक के बाद एक कदम उठा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के तहत मखसूस इलाकों को सील किया जा रहा है। इस हवाले से आज पंजाब हुकूमत ने सूबे के मजीद कई इलाके सील करने का फैसला किया, जबकि आज रात 12 बजे से लाहौर के शहर के 7 बड़े इलाकों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिन इलाकों में ज़्यादा पड़े हैं मरीज, उनमें हमने अगले 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी। SOPs की वायलेशन होती रही और इन एरियाज़ के अंदर नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ते गए। इस वजह से ये एरियाज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद के भी कई इलाकों को सील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इलाके सील करने से मुतालिक जल्द हतमी प्लान पेश किया जाएगा। क्या प्लान होगा, बात करते हैं समा न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल साहब, ये बताइएगा कि लाहौर के कौन कौन से इलाके अब मुकम्मल सील होने जा रहे हैं, और इसमें इन इलाकों में जो कारोबारी सरगर्मियां हैं क्या वो भी खत्म कर दी जाएंगी अगले 7 रोज के लिए? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, आज रात 12 बजे से लाहौर के 7 इलाके मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाएंगे। ये 7 इलाके वो हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर मुकीम है, कई लोग यहाँ पर आबाद हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो इन इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में होती है। अगर सबसे पहले मैं आपको फिगर्स दूं कि जब लॉकडाउन किया गया जिज़वी तौर पर, तो इन इलाकों के अंदर कितने केसेस रिपोर्ट हुए, तो गुलबर्ग के अंदर जो कि लाहौर का एक बड़ा तजारती मरकज़ है, हब है कमर्शियल एक्टिविटी का, वहाँ पे 73 केसेस रिपोर्ट हुए एक हफ्ते के दौरान जब पहले जिज़वी तौर पर लॉकडाउन किया गया। मॉल टाउन में 65 केसेस रिपोर्ट हुए, फैसल टाउन के अंदर 18 केसेस रिपोर्ट हुए, गार्डन टाउन के अंदर कोरोना वायरस के 23 केसेस रिपोर्ट हुए, और DHA में सबसे ज्यादा 140 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं इसी एक हफ्ते के दौरान। गुलशन रावी के अंदर 21 केसेस रिपोर्ट हुए, और वॉल्ड सिटी के अंदर 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो जिज़वी लॉकडाउन किया गया था। और फिर उसके बाद महकमा सेहत ने और जिला इंतजामिया ने फैसला किया कि अब चूंकि इतने सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन तमाम इलाकों के अंदर SOPs का ख्याल नहीं किया गया, SOPs जिनके बारे में कहा जा रहा था कि लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से ना मिलें, कम से कम जो है वो सोशल गैदरिंग हो यहाँ पे, लेकिन इलाकों में उन SOPs का ख्याल नहीं किया गया, जिसका इदराक आज सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी किया। और इस तमाम मामले पर अब इन इलाकों को जो सील करने का फैसला किया गया है, तो बहुत बड़ी तादाद में जो आबादी है वो यहाँ पे इस वजह से तंग भी आएगी, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं उनको रोकने का गवर्नमेंट का प्लान है कि जितने भी जो तजारती मराकज़ हैं, बिजनेस हैं या ऑफिसेज हैं, उनको बंद किया जाए इन इलाकों के अंदर। चूंकि बहुत बड़ी तादाद में ऑफिसेज भी हैं, गुलबर्ग की सराउंडिंग के अंदर भी, DHA में, मॉल टाउन के अंदर भी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, आपने हमें अपडेट किया। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाज़रीन, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।